وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ آج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6-7 سے بیان ہے۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا مشرکین مکہ نے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے، اور اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ اگلی بات یہ ہے آیت نمبر 7 کے اندر۔ اب مشرکین مکہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور کو کہتے تھے تم تو دیوانے ہو، تم تو مجنون ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ کیوں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ تو دیوانی ہیں؟ اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ کی جو کیفیات ہیں وہ تبدیل ہو جاتی تھیں، اور جس کیفیت میں آپ چلے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ نے احادیث میں پڑھا ہے، وہ غشی کے مشابہ یا اس سے وہ کیفیات آپ کے اوپر جو طاری ہوتی تھیں، تو یا تو یہ اس لیے کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، تو یا وہ آپ کو اس لیے بھی مجنون کہتے تھے، دیوانہ، کہ وہ کہتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی قوم کا ایک بندہ، ہماری ہی قوم کا ایک فرد ہماری ہی طرح کھاتا ہے، ہماری ہی طرح پیتا ہے، ہماری طرح شادی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں جو ان سے، اور وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نہ لو، ہم بھی تو کھاتے ہیں، ہم بھی تو پیتے ہیں، ہماری بھی تو شادیاں ہیں، ہمارے بھی تو بچے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اس نے کہہ دیا مجنون، دیوانہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ اچھا، یا پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس لیے بھی مجنون کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے کیسے کیسے لالچ دیے کہ آپ نبوت کے دعوے سے واپس آ جائیں، آپ نبوت کا دعویٰ نہ کریں، آپ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو جائیں،
کہ ہم آپ کو عرب کی سرداری دیتے ہیں، جہاں کی سرداری مانگتے ہیں ہم آپ کو وہ عرب کی سرداری دیتے ہیں، اور عرب ممالک کی جو سب سے حسین ترین لڑکی ہے ہم اس سے آپ سے شادی کر دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں تو ہم مال اور دولت، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو وہ بھی دیتے ہیں جون سے، یا تو عرب کی سرداری لے لیں یا مال اور دولت خزانوں کے ہم منہ کھول دیتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں چاہیے اور کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو عرب ممالک کی سب سے خوبصورت عورت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، آپ دستبردار ہو جائیں اپنے دعوی نبوت سے جون سے۔ تو جب ایک وجہ تو وہ جو حضور کے اوپر کیفیت طاری ہوتی تھی، وہ کہتے تھے شاید اس وجہ سے، وہ کہتے تھے دیوانے ہیں، مجنون ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں اور اولاد بھی ہے، تو کہتی ہیں ہم پر کلام نازل، لو ہمارے پر تو کلام نازل نہیں ہوتا، یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم نے ایسی ان کو آفرز دے دیں کہ دولت لینی ہے تو دولت، بادشاہت لینی ہے تو بادشاہت، اور اگر خوبصورت عورت لینی ہے تو خوبصورت، مگر پھر بھی یہ ان چیزوں کو لینے کی بجائے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ کی وحدانیت کا جو اقرار یہ ہمیں کروانا چاہتے ہیں اس سے واپس نہیں ہوتے، مجنون ہے، دیوانی ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مختلف وجوہات تھی جون سی ہیں جس کی وجہ سے وہ مذاق اڑاتے تھے جون سے۔ تو اس کے لیے وہ بات اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو ضرور دیوانہ ہے، تو ضرور دیوانہ ہے۔ تو انہوں نے اس لیے آپ کو کہ مجنون، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر آتا ہے قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ، یہ تو فرعون نے بھی کہا تھا بے شک تمہارا رسول، تمہارا یہ جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا وہ ضرور دیوانہ ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب پہلی قوموں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو مجنون، دیوانہ، اس طرح کے الفاظ جون سی ہیں انہوں نے بھی کہے تھے، پہلی قوموں نے جون سے۔ تو آگے جو فرمایا گیا کہ کفار کہتے تھے کہ یہ جو آگے فرمایا گیا دوسری آیت کے اندر، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، فرشتوں کو لے کر آؤ جون سے۔ اور آگے کہ ہم فرشتوں کو صرف، آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور اس وقت جب وہ نازل ہوں گے تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ اچھا، اب کافر جون سی ہیں، دوسرا وہ ایک شک یہ بھی کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ تو کوئی فرشتہ ساتھ نازل ہونا چاہیے تھا، جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور کھڑا ہو کر ہمیں بتاتا، ہمیں کہتا کہ ہاں واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا؟ وہ فرشتہ کہتا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ صرف آپ کا اپنے متعلق کہنا، ہم اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح نہ کہہ رہی ہوں، تو پھر آپ کی گواہی کے لیے کسی فرشتے کو نازل ہونا چاہیے تھا، وہ فرشتہ کہتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر فرشتہ یہ کہے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر بات بالکل صاف ہو جائے گی اور ہم آپ کی بات کو مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فرض کر لیں کہ اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں ان کے پاس آ بھی جاتا اور حضور کی تصدیق کر بھی دیتا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ فرشتے کو دیکھتے، فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں،
تو پہلی بات تو یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے کے لیے ان کا دیکھنا ضروری ہے ہی نہیں، یہ فرشتے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے جو ان سے، تو اس کی بات کہاں سے سنیں گے، اس کی آواز کہاں سے سنیں گے جو ان سے، نہ ہی اس کا کلام سن سکتے ہیں فرشتے کا جو ان سے، وہ تو اللہ نے نبیوں کو طاقت دی ہے ان کا کلام سننے کی جو ان سے۔ اچھا، اور اگر فرض کر لیں کہ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، فرض کر لیں انسانی شکل میں آتا، تو پھر انہوں نے پھر شک کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا ہم کیسے مانیں گے یہ فرشتہ ہے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے جو آپ کی گواہی دے رہا ہے، یہ فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان لوگوں کا، کافروں کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا، فضول کے دلائل، فضول کی باتیں کرتے تھے۔ تو پھر ان کو آپ کی نبوت میں شک اور شبہ، وہ جو کہتے ہیں شک نہ ہوتا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ اپنی نافرمانی میں اور ہٹ دھرمی میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنے معجزات دکھائے تھے، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد قدم قدم کے اوپر کافروں کے لیے معجزات تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کنکریاں آپ کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت زمین کو چیر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لے آتے جن سے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد جب انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو کیا فرشتے کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہنا تھا یہ فرشتہ بھی انسان کی شکل میں آیا، ہمیں کیا اس کی تصدیق ہے کہ یہ واقعی فرشتہ ہے، وہاں پر بھی انہوں نے بہانہ لگا جانا تھا جان سے۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ہر معجزے کو دیکھنے کے بعد کیا کہتے تھے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی حضور کے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد جب چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے تو کافروں نے کیا کہا تھا، یہ کھلا جادو ہے۔ یہ تو ان کا جادو صرف ابو جہل نے کیا، اس کا جادو زمین پر نہیں، ان کا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جو ان سے۔ تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کہ جس کی مثال یا نظیر لانے کے لیے یہ سب عاجز ہو گئے، جو اپنے کلام کے اندر، اپنی فصاحت اور بلاغت کے اندر پوری دنیا میں مشہور تھے جن سے، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے جن سے، اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے معاملے میں جو سا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا فرشتہ آتا، نازل ہوتا اور آ کر آپ کی گواہی دیتا اور آپ کی تصدیق کرتا، تو تب ہم مانتے آپ کی بات۔ تو اللہ کا اپنی مخلوق کے متعلق جو ان سے ایک قانون ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جن کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، پہلی بات تو یہ ہے، یا پھر جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کرنا ہو، تب فرشتہ نازل۔ اور اگر اللہ کے قانون کے مطابق مشرکین کے کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک کسی فرشتے کو بھیج دیتا کہ وہ فرشتہ تصدیق کرتا کہ ہاں میں فرشتہ ہوں اور یہ اللہ کے رسول ہیں، مان جاؤ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں فرشتہ ہو کر ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، تو پھر اللہ کے قانون کے مطابق فوراً ان کے اوپر عذاب نازل ہو جانا تھا اور ان کو نیست و نابود کر دیا جانا تھا، ان کی جڑوں کو ختم کر دیا جانا تھا۔ مگر چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو امت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے بھی فرشتے کو نازل نہیں کیا گیا، ورنہ فرشتہ بھی نازل کر دیا جاتا حضور کے لیے۔ کیا جنگوں میں نہیں حضور کے فرشتے آئے حضور کے اور حضور کے غلاموں کے لیے جون سا، یہاں پر بھی فرشتہ نازل ہو جاتا۔ تو مگر قانون کے مطابق اگر فرشتہ نازل ہو جاتا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، تو آپ پچھلی قوموں کے اوپر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا وہ آپ پڑھ آئے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی۔ اگر پھر بھی ایمان نہ لاتے تو پھر ان کی جڑوں کو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا تھا، مگر فرشتہ اس لیے نازل نہیں ہوا کیونکہ یہ بات پہلے طے پا چکی ہے کہ حضور کی امت قیامت تک رہے گی، جون سے
اس لیے وہ عذاب کا نازل ہونا اور پھر حضور کی موجودگی میں عذاب کا نازل ہونا، اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں عذاب جو ان سے نازل نہیں ہوگا۔ تو حضور کی امت میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اس لیے کفار کا یہ مطالبہ جو ان سے، کافروں کی یہ جو خواہش ہے، اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس لیے آگے فرمایا آیت نمبر 9 کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید کا ایک تو اس کی ظاہری حفاظت ہے اور ایک قرآن مجید کی حقیقی حفاظت ہے۔ اچھا، ظاہری حفاظت میں کیا آئے گا؟ قرآن مجید بہت زیادہ چھپتا ہے، جو کتاب بہت زیادہ چھپتی، ایک کتاب چھپی 500، پتہ نہیں دوبارہ چھپتی ہے نہیں چھپتی، ہر ایک کے ہاتھ میں جاتی ہے نہیں۔ قرآن تو 500، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، میرے خیال ہے اربوں اس میں ان کی ایڈیشن چھپ چکی ہوں گے دنیا کے کونے کونے میں۔ یہ تو ظاہری اسباب میں، میں اصل جو آیت مبارکہ ہے اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ یہ ایک تو یہ وجہ بھی ہے ظاہری اسباب میں قرآن کے محفوظ ہونے کی جون سے ہے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک بہت زیادہ حفظ کیا جاتا ہے قرآن جون سے بہت زیادہ۔ تو قرآن مجید کو لوگ، اب کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک شوق ہے مسلمان کے اندر کہ میں نماز تراویح کے اندر قرآن سناؤں کسی طرح، ہے نا؟ کم و بیش خواہش تو آپ کی بھی ہوگی، خواہش آپ کی بھی ہوگی اور خواہش سب کی ہوگی، مگر ہر کوئی نہیں، مگر خواہش تو ہے نا ہر بندے، اس لیے ہر دوسرا بندہ قرآن جو ہے وہ حفظ کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک ظاہری اسباب میں سے آتا ہے، اس کتاب کے محفوظ، اس کی حفاظت کے ضمن میں، اور اس کا بہت زیادہ چھپنا وہ بھی اس کے ظاہری اسباب میں سے آتا ہے، اس کتاب کی حفاظت کے ضمن میں، اور اس کتاب کو بہت زیادہ یاد کیا جانا وہ بھی اس کے ظاہری اسباب میں آتا ہے جن سے۔ تو بہرحال اور ظاہری اسباب کے اندر ہی جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں مصحف میں لکھ کر محفوظ کرنے کا مشورہ حضرت عمر فاروق نے دیا۔ انہوں نے، اور آپ وہ ساری احادیث سن رہے ہیں قرآن پاک کی شروع میں اس کی تفسیر کے اندر، کہ اس میں کتنی مخالفت بھی ہوئی صحابہ کرام کے اندر، ایک آرگومنٹ ہوئی، ایک ڈسکشن ہوئی، اور ایک اس میں سوال جواب ہوئے، تو مگر انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا نہیں، قرآن کو مصحف کی صورت کے اندر لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد جون سے حضرت عمر نے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کو مصحف میں لکھ کر جون سے اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ اور نماز تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھ کر سنانے کا طریقہ جو ان سے، یہ بھی حضرت عمر فاروق کی ایجاد ہے۔ یہ دونوں چیزیں حضرت عمر فاروق کے پاس، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ظاہری اسباب تو یہ ہیں۔ قرآن پاک کا حقیقی محافظ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، حقیقی محافظ قرآن کا اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے قرآن کی حفاظت جون سی ہے اس کا فرمایا اس کے اندر، جس کی طرف میں اب آ رہا ہوں۔ لیکن جو ظاہری اسباب میں قرآن پاک کے، اس کی حفاظت کے، ایک تو اس کی بہت زیادہ چھپنا ہے، اس کی پرنٹنگ چپے چپے میں دنیا میں پرنٹ ہو رہا ہے نا، اور دوسری کیا چیز ہے، اس کا حفظ کرنا، قدم قدم کے اوپر ہر دوسرا بندہ اس کو حفظ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اور تیسرا، حضرت عمر فاروق کا
قرآن کو مصحف کی صورت میں لے کر آنا، چوتھا نماز تراویح میں قرآن مجید کو شروع کروانا، یہ حضرت عمر فاروق کو سارا جو بھی ہے یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے۔ تو یہ اور لیکن حقیقی اسباب جو ان سے حقیقی اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑے زبردست الفاظ ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے اس کی حفاظت کے اوپر، جو کام تورات انجیل زبور وغیرہ میں ہوا ہے، اگر اس کی حفاظت کے اوپر کوئی اعتراض کرے جون سے، تو بڑے زبردست الفاظ ہیں قرآن مجید کے جون سے کہ 3 مرتبہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، بے شک ہم نے بے شک ہم نے اتارا ہے اسے، اور تاکید کے اوپر تاکید، اور یہ کون کہنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، ہم نے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے، ہم جن کی فرما روائی کا ڈنکا زمین و فلک، آسمان، فرش، عرش پر بج رہا ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، تم نہیں ہو، ہم ہیں اس کے نگہبان جنس، اور اس میں کسی قسم کی تحریف یا کمی بیشی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے قرآن پاک میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ تبدیلی کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا۔ وہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ خرچ کر دے، مگر قرآن کے اندر ایک لفظ کی کمی یا بیشی نہیں کروا سکتا۔ 14 صدیاں گزر گئیں کم و بیش، اور اسلام کے دشمنوں کی کوششیں، ان کی سازشیں، قرآن کے اندر ایک سورت تو دور کی بات، ایک آیت دور کی بات، ایک لفظ میں بھی رد و بدل نہیں کروا سکے جن سے۔ ایک لفظ کو بھی چھوڑ دیں، ایک نقطے یا زیر اور زبر کی بھی رد و بدل نہیں کروا سکے جن سے۔ لاکھوں انسان اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے، لاکھوں انفاق۔ اگر خدا نخواستہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ لکھے ہوئے جتنے بھی کلمی نسخے، لکھے ہوئے جتنے بھی پرنٹڈ نسخے جو ان سے ہیں، اگر ان کو وہ کوئی دائیں بائیں کر دیا جائے، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، سمندر دریاؤں میں پھینک دیا جائے، یا جیسے انڈیا کے اندر انہوں نے کیا کہ وہ جہازوں کے جہاز بھر کے انہوں نے قرآن کے وہ سمندر کے اندر پھینک دیے، مگر اس کے بعد بھی وہ جب انگریز آیا تو اس نے دیکھا کہ ابھی بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں کے اوپر، وہ حیران ہو گیا۔ تو تب بھی قرآن جون سے یہ جوں کا توں ہی رہے گا، اور جوں کا توں رہا ہے، اور جوں کا توں آگے بھی رہے گا جون سا ہے، اور اب بھی ہے جون سا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بھلے کوئی حکمران جابر بھئی کتابوں کو، نسخوں کو جہاں مرضی جیسے بھی کر دے، لوگوں کے سینوں کو کیا کرے گا؟ کروڑوں اربوں کروڑوں لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن جون سا ہے وہ محفوظ ہے جون سا ہے۔ اگر کوئی جتنی مرضی کوشش کر لیں، بڑے سے بڑا کوئی عالم بھی قرآن کی تلاوت کے اندر کوئی لفظ اگر غلطی سے بھی آگے پیچھے کر جائے، تو ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اٹھ کر اس کو بتا دے گا کہ آپ نے یہ لفظ آگے پیچھے کیا ہے جون سے قرآن کا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم ہی نے اتارا ہے اس قرآن کو جون سے، یعنی ہم جو سارے جہانوں کے خالق اور مالک ہیں، ہم نے اس کو اتارا ہے، اور ہم نے نہ صرف اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ آج دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا مصنف یا جس کتاب کے ماننے والے اس کتاب کے متعلق یہ دعویٰ کر سکتے ہوں کہ اس کتاب کے اندر کوئی تحریف نہیں کی گئی۔
یا اس کتاب کے اندر کسی لفظ کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی جون سی ہے۔ دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں، ہزاروں لاکھوں مذاہب ہوں گے جون سے، ہزاروں مذاہب، تو آپ کو یہ ہر تھوڑی سی جگہ آپ تبدیل کریں تو وہاں پر مذہب تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں جون سی۔ مذہبی صحائف جو دنیا کی مختلف زبانوں کی ایک عقیدت کا مرکز رہے ہیں یا ہیں جون سے، ان کے ماننے والوں کا بھی یہ دعویٰ آج تک نہیں آیا کہ ہماری کتابوں کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ وہ جانتے ہیں کہ وقت کی جو گزرگاہ تھی اس نے ان کی کتابوں میں رد و بدل کیا ہے، ماں سوائے صرف اور صرف اور صرف ایک قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ صرف قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے، صرف قرآن کا یہ دعویٰ ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اور بے شک یہ قرآن بڑی معزز کتاب ہے۔ باطل جو ہے، باطل یعنی قرآن کے علاوہ اگر کوئی لفظ ہے، قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی ہے، وہ اس قرآن کے اندر نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41-42، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر نہ آگے سے کوئی لفظ آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے کوئی لفظ آ سکتا ہے، اور خود اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کی ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو صرف قرآن کا یہ دعویٰ ہے، قرآن کا، اور اس 14 صدیوں کا اتنا طویل عرصہ گزرا، اسلام کا کوئی بدترین بدخواہ دشمن بھی یہ ثابت نہیں کر سکا ان 14 صدیوں میں کوئی تاریخ کے اندر ایک بندہ دکھا دیں جس نے یہ ثابت کیا ہو یا لکھا ہو کہ قرآن کے اندر کوئی کسی ایک لفظ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ قرآن کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ یورپ کے جو اورینٹلزم کے جو لوگ ہیں، مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے علم اور ذہانت اور طویل اپنی جون سی ہیں عمریں گال دیں جون سی ہیں قرآن پاک کے اس دعوے کو جون سے غلط ثابت کرنے کے لیے، مگر وہ بظاہر صاحب علم لوگ جون سی ہیں وہ اس قرآن کے دعوے کو وہ زندگیاں گزار کے مر گئے، مگر وہ اس دعوے کو جو قرآن نے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا تھا اس کو غلط ثابت نہیں کر سکے کہ قرآن کے اندر کوئی لفظ جون سے اخیر وہ، بلکہ وہ جو لوگ تھے وہ بھی اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا تغیر، کسی قسم کی تبدیلی، کسی قسم کا چینج ہے ہی نہیں۔ ایک صورت تو بڑی دور کی بات، ایک آیت بڑی دور کی بات، ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک یورپ کا ادھر کا ایک مصنف مستشرقین کے اندر جس نے، یہ وہ شخص ہے میئر، یہ وہ شخص ہے جس نے یہ اسلام کے دشمنوں کے اندر سر فہرست آتا ہے مستشرقین کے اندر، جن سے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر اس نے جو زہر اگلا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس شخص نے جون سا ہے، مگر اس شخص کو بھی اپنی کتاب کے اندر لکھنا پڑا قرآن پاک کے متعلق۔ وہ لکھتا ہے کہ there is probably in the world no other book which has remained 12 centuries with so pure a text۔ وہ بندہ بھی لکھنے کے اوپر مجبور ہو گیا، اس نے کہا کہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا متن 12 صدیوں کے اندر جون سے اس طرح ہر قسم کی تحریف سے پاک رہا ہو، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اسلام اور بانی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
کی اور بہت اس نے زہر گھولا جو ان سے. بہرحال تو قرآن کا یہ جو دعویٰ ہے، قرآن نے کہا کہ قرآن میں کسی لفظ کو نہ تو کم کیا جا سکتا ہے نہ ہی زیادہ کیا جا سکتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اس آیت میں یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ اللہ قرآن کا محافظ ہے، اس لیے اس میں نہ تو کوئی صورت بلکہ کوئی آیت بلکہ کوئی لفظ بلکہ اس کی زیر زبر کوئی نقطہ بھی آج تک تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہوگا. قرآن کے اندر 14 صدیاں گزر گئیں. یہ چیلنج جو ہے اسلام کے کا کٹر سے کٹر مخالف جو ہے وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا تھا، جو میں نے ابھی سورہ حامیم سجدہ کی آپ کے سامنے آیت پڑھی، کہ جس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ باطل یعنی قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہ اس میں سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے اندر پیچھے سے آ سکتا ہے. ہم نے اس کا کوئی ایسا راستہ رکھا ہی نہیں ہے کہ جس سوراخ سے یا جس راستے سے کوئی بندہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دے. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا، اصل میں جو اس آیت کی بات ہے وہ یہ کہ قرآن پاک میں نہ کسی لفظ کو بڑھایا جا سکتا ہے نہ کسی کو کم کیا جا سکتا ہے. 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کوئی بڑے سے بڑا منکر اسلام بھی یہ ثابت نہیں کر سکا، بلکہ بڑے بڑے منکر اسلام اس بات کو قبول کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ یہی واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے جو سی ہے. تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں تھا، یہ اب لفظ اس میں شامل ہو گیا ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ پہلے تھا اور اب یہ لفظ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ کوئی بات کر سکتا ہے. ہاں، اس کے اندر تفسیر قرطبی کے اندر انہوں نے ایک بڑی ایک حکایت نقل کی ہے. انہوں نے کہا حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے نا بڑی کمال گفتگو کی، بڑی علم والی، بڑی نفیس، بڑی عمدہ، بڑی ایک صاحب علم لوگوں والی اس نے گفتگو کی. تو مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت دی. مامون رشید نے جب اس یہودی کو دیکھا نا کہ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہا ہے، اس نے کہا تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. مگر اس نے انکار کر دیا. اچھا، پھر 1 سال کے بعد وہ پھر مامون رشید کے پاس، اس بادشاہ کے پاس اس کو ملنے کے لیے آیا. تو اس کو پتہ چلا کہ یار جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے میرے کہنے پر تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر اب یہ 1 سال کے بعد آیا ہے تو یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس نے اسلام قبول کر لی ہے. تو اب جب وہ آیا نا تو اس نے فقہ کے اوپر بڑی کمال گفتگو کی مامون رشید کے دربار میں. تو مامون رشید نے اس سے پوچھا، اس یہودی سے، وہ جو پہلے یہودی تھا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، میں نے تو تمہیں کہا تھا اسلام قبول کر لو، تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اب تم آئے ہو تو تم اسلام قبول کر چکی ہو، تم مسلمان ہو چکی ہو. تو اس نے کہا کہ جب میں پچھلے سال تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا، تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، تو میں نے سوچا کہ یار مختلف مذاہب ہیں، ان میں جو بڑے بڑے مذاہب ہیں جیسے یہودیت اور عیسائیت اور پھر مسلمان اسلام تو ان کا امتحان لینا چاہیے کہ ان میں سے مجھے اس کے اندر ایک ریسرچ کرنی چاہیے کہ ان میں سچا مذہب کون سے جو اپنی اصل شکل اور صورت کے اندر موجود ہے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تورات کے 3 نسخے لکھے. تورات کے، اب اس زمانے میں یہ مشینری تو نہیں تھی کہ آپ پرنٹنگ پریس میں جا کر تو پرنٹنگ کروا لیں، تو قلمی نسخے لکھے جاتے تھے. اس نے کہا میں نے 3 نسخے لکھے اور میں نے اپنی طرف سے، اب وہ مامون رشید کے دربار میں یہ بات بتا رہا ہے، وہ یہودی جو مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا میں نے اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ کمی بیشی کر دی، کہیں پر کوئی آیت بدل دی، کہیں پر کوئی لفظ بدل دیا. اور پھر میں ان کے عبادت خانے میں گیا اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھو میرے پاس 3 قلمی نسخے ہیں، اگر خریدنی ہے تو خرید لو. کیونکہ انہوں نے جو یہودیوں کے بڑے وہ جو پادری تھے، انہوں نے وہ 3 نسخے لیے، انہوں نے ان کو دیکھا، پڑھا، انہوں نے ان کا خرید لیے جو ان سے. اس نے پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے عیسائیوں کے لیے،
اور میں نے انجیل کی بھی جو آیات تھیں میں نے ان آیات کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر دی، کہیں پر کوئی لفظ کچھ کر دیا، کہیں پر کوئی لفظ کچھ کر دیا، آگے پیچھے میں نے لفظ کر دیے۔ تو میں پھر نا عیسائیوں کے ایک چرچ میں گیا اور میں نے ان کے جو بڑے پریسٹ یا پوپ تھے میں نے ان کو نا وہ میں نے کہا میرے پاس انجیل کے 3 کلمی نسخے ہیں، لینی ہے تو لے لو۔ انہوں نے کہا لاؤ ہم چیک کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کلمی نسخے زبردست ہیں، لاؤ دے دو۔ انہوں نے خرید لیے جن سی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد قرآن پاک کے 3 کلمی نسخے لکھے یا لکھوائے۔ میں نے قرآن کی بھی عبارت میں کوئی لفظ آگے پیچھے کر دیے، آیتیں آگے پیچھے کر دیں، لفظ آگے پیچھے کر دیے۔ تو پھر میں اسی طرح کسی مدرسے، مسجد یا کتب خانے میں اس میں گیا تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ قرآن کے میرے پاس 3 کلمی نسخے ہیں، اگر چاہیے تو خرید لو، لے لو یہ جن سے 3 جنس۔ انہوں نے کہا اچھا لاؤ دو، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں۔ کہتے جب انہوں نے دیکھا تو ان تینوں نے جن سے نا وہ کلمی نسخے میرے منہ پر مار دیے۔ ان کا یہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ یہ اس قرآن کے اندر تبدیلی ہے، اس کے الفاظ کے اندر اور اس کی آیات کے اندر۔ وہ یہودی جو مسلمان ہوا تھا وہ مامون رشید کو کہتا ہے کہ جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل جو کتاب اپنی جگہ پر ایکوریٹ محفوظ ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اور اس میں نہ تو کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اس لیے میں نے، یہ میری ایک اپنی ریسرچ تھی، میں نے اس لیے اسلام قبول کیا جو ان سے۔ تو یہ جو قرآن نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن نازل کی ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔